آج میں آپ کو ایک ایسے سفر کا قصہ سنانے جا رہی ہوں جس کے لیے میں نے 7 سال کوشش کی ہے۔ وہ سفر جو میرے لیے شوق سے زیادہ جنون بن چکا تھا۔ ہم ساری دنیا اپنی مرضی سے گھوم سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا ملک ہے جس سے ہم اپنی مرضی سے نہیں گھوم سکتے۔ وہ نصیب سے ہوتا ہے، اس کا اپنا وقت ہے، اپنا طریقہ کار ہے، اور یہ ہے اللہ کے گھر کا سفر۔ میں نے اپنا پاسپورٹ حج کے لیے بنوایا تھا۔ میں ہر سال حج پہ جانے کی کوشش کرتی، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ آڑے آ جاتا تھا۔ لیکن اس دفعہ حج کا موسم آیا اور بیت گیا۔ 5ویں برس میں نے عمرے کا سوچا، مگر اس پلان کو حقیقت بنتے بنتے 2 سال لگے۔ حج نہ صحیح، عمرہ ہی صحیح، مجھے بس اللہ کے گھر جانا ہے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ اول، ایک مذہبی مائلسٹون پورا ہو جائے گا۔ حج اگر نہیں بھی ہو پا رہا تو کم از کم بیت اللہ میں حاضری ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ تھی میرا ایمان، میرا یہ یقین کہ کعبے پہ ساری ہی دعائیں پوری ہوتی۔ جب میری کوئی دعا قبول نہ ہو پاتی تو میں اسے کعبے کے لیے سنبھال کے رکھتی کہ خیر ہے، کعبے جا کر میں دعا مانگوں گی اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یوں اللہ کے گھر جانا میرے لیے میری ہر دعا کا محور بن گیا تھا۔ میں یہ بھی دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ، جب میں کعبے جا کر دعا مانگوں نا تو میری ساری دعائیں قبول ہوں۔ میں نے اتنی دعائیں شاید کسی چیز کے لیے نہیں مانگی تھیں کہ جتنی خانہ کعبہ میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے مانگی تھی۔ 7 سال بعد بالآخر میں خانہ کعبہ پہنچ گئی۔ میں بہت خوش تھی، مگر میں بہت تھک بھی چکی تھی۔ میں پہلی دفعہ حرم پاک میں آئی تھی اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہاں اتنا چلنا ہوتا ہے۔ چلنا میرے لیے مسئلہ نہیں تھا، میں اپنے ٹرینرز میں واک کی عادی ہوں، لیکن ننگے پیر اس کی مشق مجھے نہیں تھی۔ طواف کے دوسرے چکر کے دوران مجھے پیر میں درد محسوس ہونے لگا، جیسے میرے دائیں پیر کے نیچے سے کچھ کھچ رہا ہو، جیسے پٹھا کھینچنے کی تکلیف ہوتی ہے نا۔ اب فوراً اپنی پوزیشن ٹھیک کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر میں چلتے ہوئے کیا پوزیشن بدلتی، مجھے اسی طرح سے چلنا تھا، سو چلتی رہی۔ رش کے باعث ہم بالائی منزل کے برآمدے میں طواف کر رہے تھے۔ چوتھے چکر میں لنگڑانے لگی، اور جب تک ہم صحیح کرتے اندر آ گئے میرا پیر ناقابل برداشت حد تک درد کر رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں بریک لینے کے لیے رکنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ہم پاکستان سے حالت احرام میں آئے تھے۔ کئی گھنٹوں کے سفر نے تھکا دیا تھا، اب جتنی جلدی عمرہ مکمل کر کے بستر پر پہنچتی بہتر تھا۔ میں جو پاکستان سے ڈھیروں دعائیں سوچ کر آئی تھی، اب بس ایک ہی دعا مانگ لی تھی کہ اللہ میرا درد ٹھیک کر دے۔ وہ بہت ہی تکلیف کی رات تھی۔ میں نے لنگڑا لنگڑا کے اپنا عمرہ مکمل کیا، پھر ہوٹل واپسی کا سفر نہ کرتے ہوئے بھی طویل ہو گیا۔ میں باقاعدہ خود کو گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہی تھی۔ خیر، اپنے بستر پہ جا کے لیٹی تو بالآخر سکون آیا اور سو گئی۔ صبح اٹھی تو درد میں آرام تھا۔ میں خوش ہو گئی، لیکن جیسے ہی میں نے پیر جو ہے وہ زمین پہ رکھا، درد کی ٹیس عین پیر کے وسط سے اٹھی۔ پہلا قدم اٹھانے کے ساتھ ہی درات والا درد پوری شدت سے واپس آ گیا، لیکن آج مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں اللہ کے حرم میں تھی نا۔ کعبہ چند 100 فٹ کے مسافت پر تھا۔ میں نے کئی برس سے ایک پیٹرن کے تحت زندگی گزاری تھی، جو نہیں مل رہا وہ کعبے جا کے مانگوں گی تو مل جائے گا۔ میرا ایمان تھا کہ آج جب میں کعبے جاؤں گی تو حرم کے برآمدے میں بیٹھ کر اس سیاہ خوبصورت گھر کو نظروں میں رکھ کے دعا مانگوں گی تو میرے سارے درد، میرے سارے غم ہوا ہو جائیں گے۔ اس دن میں لنگڑاتے ہوئے حرم پہنچی، لیکن میرا دل بہت مطمئن تھا۔ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی میں نے اپنے پیر کی تندرستی کے لیے دعا مانگی، پھر میں نے آب زمزم پیا اور پھر سے دعا مانگی۔ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ اللہ سے یقین سے مانگنا ہے اور اللہ سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ میں نے بھی 100% یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو مانگا، اور بلکہ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آج رات تک آپ مجھے شفا دے دیں گے تاکہ میں اگلے 15 دن تک سکون سے آپ کی عبادت کروں، اپنی دعائیں مانگوں اور اس سفر کو بہترین انداز میں گزاروں۔ میں کافی دیر مطاف میں بیٹھی دعا مانگتی نہیں۔ میں نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا جو دعا کی قبولیت میں مدد دیتا تھا۔ زمزم پی کے دعا مانگنا، یقین سے دعا مانگنا، مقبول اوقات میں دعا مانگنا، فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، اور ساتھ ہی ضد کر کے کہا کہ آج رات جب میں ہوٹل واپس جاؤں گی نا تو میں بھلی چنگی ہو جاؤں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ویسے کیا ہوا ہوگا؟ کیا میں رات پہلے سے زیادہ تندرست ہو گئی تھی؟ نہیں، شام تک میرا درد 3 گنا بڑھ گیا تھا۔
تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ چلا ہی نہیں جا رہا تھا. میں طواف کے لیے جانے کو اٹھتی پھر سے درد میں بیٹھ جاتی اور روز میں نے طواف بھی نہیں کیا. بس عورتوں کی مسجد میں بیٹھی قرآن پاک پڑھتی رہتی, دعائیں مانگتی رہتی. میری اکثر دعائیں میرے پیر کی صحت یابی کے لیے ہوتی. درد کے بڑھنے کے باوجود مجھے یقین سا تھا کہ اگلی صبح جب میں حرم آ رہی ہوں گی تو میں بالکل ٹھیک ہوں گی. مگر اگلی صبح میں پہلے سے زیادہ تکلیف سے لڑکھڑاتی ہوں حرم میں. میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ طواف کر سکتی. بس مطاف میں بیٹھی رہی, آب زمزم پیا, خود پہ چھڑکا, سر پہ ڈالا, صدقہ دیا, دوسرے حاجیوں سے کہا کہ میرے لیے دعا کرے, خصوصاً بوڑھے حاجیوں کی. لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں کعبے میں مانگوں گی, وہ بھی آب زمزم کے ساتھ, اور میری دعا تو قبول نہ ہو. کعبہ جہاں بڑے سے بڑے گناہگار لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے, آب زمزم جو بڑی سے بڑی بیماری کو شفا دیتا ہے, ان سب اسباب کے باوجود میرے پیر کا درد تو جیسے کا تیسا تھا. میں پین کلرز بھی لے رہی تھی, کریم سے مساج بھی کر رہی تھی, لیکن رتی برابر جو فرق آ رہا ہو. 3 دن گزر گئے اور میں اگلا عمرہ نہیں کر سکی. فرسٹریشن جو تھی وہ درد سے زیادہ تھی. تو چوتھے روز میں نے فیصلہ کیا کہ بس بہت ہو گیا. آج میرے پیر درد کریں یا نہ کریں, میں عمرہ کروں گی. اس صبح ہم مسجد عائشہ چلے گئے. میں نے آرام کی نیت باندھی اور حرم آ کے عمرے کا آغاز کیا. اس روز تکلیف کے باوجود مطاف میں 7 چکر مکمل کیے. میں بمشکل خانہ کعبہ تک پہنچی. اس کا غلاف پکڑ کے جہاں دوسری دعائیں کی وہاں اپنے پیر کے لیے بھی کی. کیا آپ کوئی کسر رہ گئی تھی دعا کی شدت میں؟ پھر میں صحیح کرنے نچلے فلور پہ آئی. میرا درد اس وقت ناقابل برداشت ہو چکا تھا. میں نے وہیں دوا کا پھکا مارا, لیکن ذرا فرق نہیں آیا. قدم نہ اٹھاؤ تو ٹھیک, ذرا چلو تو اف. میں اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کر رہی تھی, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آج میں رونے لگ جاؤں گی, اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے روتا ہوا دیکھے. مجھے اسٹرانگ نظر آنے کا ویسے ہی بہت شوق تھا, اور یہ تو میری انا کے خلاف تھا کہ میں ویل چیئر پہ عمرہ کروں. نہیں بھائی, میں چل سکتی ہوں. وہ صحیح جو تھی وہ میری زندگی کا مشکل ترین سفر تھا. میں نے اس سے زیادہ جسمانی تکلیف کبھی نہیں سہی. لگتا تھا نوکیلے کانٹوں پہ پیر رکھ کے چل رہی ہوں. صحیح کے درمیان ایک جگہ میں سیڑھیوں پہ تھک کے بیٹھ گئی. پہلی دفعہ میرا ایمان متزلزل ہوا. کیا مسئلہ ہے؟ میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کیا میں کچھ ایسا غلط کر رہی ہوں جو میری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن گیا تھا؟ کیونکہ یقیناً میری ہی دعاؤں میں کمی ہے, ورنہ یہاں اس جگہ دعا کی جائے اور قبول نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو میری باقی دعاؤں کا کیا؟ میرا دل ایک دم سے خالی ہو گیا. میں جسمانی تکلیف کے ساتھ ذہنی ٹراما سے بھی گزر رہی تھی. میں نے کئی برس سے ایک یقین کے ساتھ گزارے تھے. جتنی دعائیں پاکستان میں بار بار مانگنے کے باوجود پوری نہیں, مجھے امید تھی کہ ایک روز جب میں اللہ کے گھر جاؤں گی نا تو اللہ میری کوئی دعا رد نہیں کرے گا. لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہو رہا تھا. اللہ تعالی ہیل می. ان 2 الفاظ میں میرے ہر جسم اور روحانی مسئلے کا حل تھا, لیکن درد کم ہی نہیں ہو رہا تھا. میں دوائیں لیتی رہی, کریم کی مالش کرتی رہی, مگر درد ٹھیک نہ ہوا. ہر وقت نیند سی آئی رہتی, لیکن آرام نہ آتا. اگلے چند دن میں نے عمرہ نہیں کیا, صرف طواف کرتی رہی. کبھی کبھی اس کے ساتھ چکر بھی پورے نہ ہوتے اور پیر جواب دیتا. یہاں تک کہ ہم مدینہ آ گئے. مدینہ آ کے میں نے اپنے کزن کو فون کیا جو UK میں آرتھوپیڈک سرجن تھا. اس نے سنتے ہی کہا کہ تمہیں پلانٹر فیشیس ہے اور تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے. تم نے کم از کم 2-3 دن بالکل نہیں چلنا. میں نے دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہا. آخر میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میں مدینے میں ہو کر روزہ مبارک پہ حاضری نہ دوں. لیکن اس نے کہا کہ اگر میں 2-3 دن ریسٹ کر لوں تو میرے باقی سارے دن سکون کے ہو جائیں گے, ورنہ درد ہر روز بڑھتا جائے گا. میں نے اس کی بات مان لی. میں ویل چیئر پہ آ گئی. ویل چیئر پہ میں 3 دن مسجد نبوی جاتی رہی. پیر کا درد کم ہونے لگا, لیکن اس عبادت کا مزہ کوئی نہیں تھا. پھر بھی میں نے بالآخر ایک آخری عمرہ کے لیے تیاری کر رہی تھی, اور اب ہم نے مکہ صرف 2 دن کے لیے جانا تھا اور پھر واپسی. اگر میں اچھا ریسٹ کر لوں گی تو میں کم از کم ایک آخری عمرہ ذرا درد کے بغیر کر لوں گی. مگر مکہ واپس جانے سے 1 دن قبل میں اپنے پیروں پہ مسجد نبوی گئی. وہ دن میرا ٹھیک گزرا. میرا بہت بہتر تھا. اسے صرف آرام نے بہتر کیا تھا. ہلکا سا درد تھا لیکن وہ قابل برداشت تھا. مسجد نبوی میں چونکہ زیادہ نہیں چلنا پڑتا, سو مجھے لگا کہ میں بہتر ہو گئی.
میں خوش ہو گئی تھی، میں اپنا تیسرا اور آخری عمرہ تندرستی سے کر لوں گی۔ میں نے خوب آرام بھی کیا، اچھی غذائیں بھی کھائیں، میں اپنی توانائی اس آخری عمرے کے لیے بچا رہی تھی۔ لیکن کیا واقعی میں اپنی طرف سے خود کو تندرستی کا سرٹیفکیٹ دے کر مدینے سے بس میں سوار ہوئی؟ احرام باندھ رکھا تھا، چند گھنٹے بعد میں مکہ میں ہوں گی۔ میں ایکسائٹڈ تھی، میں تندرست محسوس کر رہی تھی، اور سفر کے عین بیچ میں ایک دم سے مجھے بخار چڑھنے لگا۔ پچھلی رات سے ہی خراب لگ رہا تھا لیکن میں نے اگنور کیے رکھا۔ بس میں جانے کیا ہوا، 2 گھنٹوں کے اندر فلو، بخار اور حالت خراب تھی۔ راستے کے لیے کوئی بخار کی دوا بھی نہیں رکھی تھی، ساری دوائیں پیر کے درد کے لیے تھی۔ وہ اب ٹھیک ہوا تو جسم کا درد، فلو، بخار، میں وہیں بس بیٹھے بیٹھے رونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ میں تھی جو سب گھر والوں سے سب کام چھڑوا کے ان کو عمرے کے لیے لے کر آئی تھی، پیپرز بنوانے سے لے کر ایک ایک بکنگ کروانے تک میں نے ہر کام ذمہ داری سے کیا تاکہ کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے۔ اور اب جب سب مزے سے اپنا عمرہ کر رہے ہیں، میں ایک بھی عمرہ تندرستی سے نہیں کر سکی۔ کیا ہر دفعہ میری طبیعت خراب ہو جانا ضروری تھا؟ میرا قصور کیا تھا؟ بہت ہی کوئی بے بسی والی کیفیت تھی، ٹراما الگ تھا۔ میں اس رات مکے پہنچ کر سیدھی حرم نہیں گئی بلکہ ہوٹل جا کر نیند کی دوا لے کر سو گئی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی نا تو ہوٹل میں کوئی نہیں تھا، سب نے رات میں عمرہ کر لیا تھا اور سب اپنی اپنی عبادت کے لیے حرم جا چکے تھے۔ آج مجھے حرم اکیلے جانا تھا، مگر میں وہیں بستر پہ لیٹتی سوچتی رہی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہوا۔ میں اتنے سال سے جس حاضری کے لیے اتنی مضطرب تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی تکلیف سے کیوں گزارا؟ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہے؟ جب پیر بہتر ہوا تو بخار اور فلو نے جگہ لے لی، میرے ساتھ ہی کیوں؟ اس ساری ایکویشن میں کہیں تو غلطی ہو رہی ہے نا، کچھ تو ہے جو مجھے سمجھنا ہے۔ میں اپنے بارے میں ایک بات جانتی ہوں، میرے اندر کئی خابیاں ہیں، میری کئی عادتیں میرے ارد گرد کے لوگوں کو بالکل نہیں پسند ہوں گی، لیکن میرے اندر ایک خوبی ہے، میں جب بھی ہار مانتی ہوں نا، میں تنہا بیٹھ کے سیلف انالیسس ضرور کرتی ہوں کہ غلطی کہاں ہوئی ہے۔ میں اس بات کا سرا پکڑنے کی کوشش ضرور کرتی ہوں، اور وہیں بستر پہ لیٹے لیٹے ہوٹل کے میں نے ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سارے معاملے پہ غور کیا۔ اللہ مجھ سے بے شک ناراض نہیں ہے، وہ مجھے حرم تک لے آیا، اس نے مجھے حاضری کا موقع دیا۔ یقیناً کچھ اور ہے جو میرا رب مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے۔ پھر ایک دم سے وہیں لیٹے لیٹے میرے ذہن میں ایک بات آئی، ایک انکشاف زندگی کے بارے میں اس وقت میرے اوپر ہوا تھا۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ایک پلان بناتے ہیں اور ایک پلان تقدیر بناتی ہے وغیرہ ٹائپ کا کوئی بھی سبق میں آپ کو دینے جا رہی ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بس ایک لمحے میں مجھے کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں اٹھی، میں نے وضو کیا، دوائیوں کا بیگ نکالا، ہر دوا کی 2 گولیاں باہر نکالی، پین کلرز، پیناڈول، فلو ٹیب، سب کے پھکے مارے، پانی پیا اور تنہا باہر نکل گئی۔ کبوتر چوک پہ چند قدم آگے جانے کے بعد مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، لیکن خیر، میں نے راستے سے 10 ریال کے انگور لیے، لیکن بمشکل 2 انگور کھا سکی، باقی راستے میں ایک مانگنے والی عورت کو دے دی۔ میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا، لیکن میں چلتی رہی۔ دوائیوں کا اثر ہونے لگا اور میرے سارے درد کم ہوتے گئے۔ میں نے اس روز کعبہ کو دیکھتے ہوئے دعا مانگی کہ اللہ، میں نے وہ سبق سیکھ لیا جو آپ نے مجھے دیا، بس میرا عمرہ ہونے دیں اللہ تعالیٰ۔ عمرے کے دوران مجھے تو کوئی تکلیف نہ دے، باقی بعد میں دیکھی جائے گی۔ عمرہ کرتے وقت میں تندرست نہیں تھی لیکن مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ پیر کا درد کیا، مجھے تو اپنے پیر بھی محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے جیسا تیسے کر کے عمرہ کیا، جیسے ہی مطاف میں کعبے کے بار سامنے آ کر بیٹھی، سارے درد لوٹ آئے، سر کا درد، جسم کا درد، پیر کا درد، کھانسی، چھینکیں، سب واپس آ گئے۔ اگلے روز ہم پاکستان آ گئے۔ آج اس عمرے کو 1.5 برس گزر چکے، لیکن میرے پیر کا درد ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ شروع میں وہ ریسٹ سے بہتر ہو گیا تھا، لیکن آج کل پھر سے ہو گیا۔ اب میں فزیو تھراپی کروا رہی ہوں، جس سے امید ہے کہ 1-2 ماہ میں وہ ختم ہو جائے گا۔ مگر جو سبق میں نے سیکھا ہے نا، وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ وہ کیا تھا؟ کچھ دیر کے لیے میری کہانی کو روک کے آپ کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ میری طرح ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ مضبوط دعا کی صورت میں ہوتا ہوگا۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ دعا ہر چیز بدل سکتی ہے، یہ آپ کے حالات ٹھیک کر سکتی ہے۔ جب آپ شدید اداس ہوں گے یا کسی چیز کی تڑپ آپ کو بے چین کرتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوں گے۔
کبھی رو کے، کبھی روئے بغیر، کبھی یقین سے، کبھی آنسوؤں کے ساتھ، لیکن کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا آپ کی بھی کوئی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ ایک شے جسے آپ دن رات مانگتے ہیں، جس کی کمی آپ کو اداس کرتی ہے، ایک شے آپ کے حالات بدل سکتی ہے لیکن وہ آپ کو نہیں ملتی، آپ کے حالات نہیں بدلتے، کبھی کبھی آپ تھک کے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دعا پہ یقین نہیں ہوتا، بس اب مانگنے کی ہمت ہی نہیں رہتی، آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، مجھے نہیں ملے گا، سو آپ اس شے کے بغیر روکھی پھیکی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیا غلط کر رہا ہوں میں جو یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، نہ میں حرام کھا رہا ہوں، نہ میری باتوں میں کوئی کمی ہے، مقبولیت کے اہم ترین اوقات میں دعا مانگ رہا ہوں، پھر بھی شاید یہی وجہ ہوگی کہ وہ شے میرے لیے اچھی نہیں ہے، اللہ کی مصلحت۔ لیکن ہر دفعہ تو دل اس تجویز کو نہیں مانتا نا، کیا ضروری ہے کہ کوئی دعا اس لیے قبول نہ ہو رہی ہو کہ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے؟ مجھے بنائیں، عمرہ کرنے کے بعد میرے پیر کی تندرستی میرے لیے کیسے اچھی نہیں ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے میرے لیے اچھا بنا دیتا نا۔ اللہ چاہے تو آپ کی محبوب شے یا شخص آپ کے حق میں اچھا ہو جائے گا نا، لیکن پھر بھی وہ نہ ملے تو بندہ کیا کرے؟ اب آتے ہیں اس سبق کی طرف جو اس واقعے سے میں نے سیکھا۔ آپ نے اسکول کے سائنس میں کیمیکل ری ایکشنز کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ کیسے ایک کیمیکل کو دوسرے میں دونوں مل کر کوئی نئی چیز بناتے ہیں، لیکن بعض کیمیکل آسانی سے نہیں گھلتے ملتے، سو ایک چھوٹی سی چیز ان کے اندر ڈالی جاتی ہے جو ان کو تیزی سے آپس میں ملا دیتی ہے، اس چیز کو کیٹلسٹ کہتے ہیں۔ یہ اگر آپ کو سائنس زیادہ یاد نہیں ہے تو کبھی چنے پکائے ہیں آپ نے؟ چنے سختوں صرف پانی میں نہیں ابلتے نا، ان کو نرم کرنے کے لیے آپ میٹھا سوڈا ڈال کے انہیں ابالتے ہیں، یوں وہ جلدی گل جاتے ہیں اور ان کا کچا پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میٹھا سوڈا ایک کیٹلسٹ ہوتا ہے، سو کیٹلسٹ وہ چیز ہے جو کسی عمل کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور دعا کیا ہوتی ہے؟ یہ چنے پانی آگ جیسی نہیں ہوتی، دعا کیٹلسٹ جیسی ہوتی ہے، دعائیں میٹھا سوڈا ہوتی ہیں جو ایک عمل کو تیز کر دیتی ہیں۔ لیکن صرف دعا مانگنے سے چنے نہیں گلتے، سوکھے چنوں پہ میٹھا سوڈا لگا کے رکھ دو تو کیا وہ گل جاتے ہیں؟ نہیں نا، پہلے چنوں کو کافی دیر بھگونا پڑتا ہے، پھر ان کو پانی میں ڈالا جاتا ہے، پھر نیچے آگ جلانی پڑتی ہے۔ دعائیں صرف اس عمل کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہیں، جیسے شروع آپ کے ہاتھوں نے کیا ہوتا ہے۔ دعا خود سے کچھ نہیں کرتی، دعا کو درکار ہوتا ہے ایک پہلے سے جاری عمل جس کے اندر وہ مکس ہو کے اسے ممکن کرتی ہے۔ اب آتے ہیں میری طرف، میری غلطی کیا تھی؟ میں 7 سال سے حرم کعبہ شریف کے سفر کی کوشش کرتی تھی، مجھے لگتا تھا وہاں جا کے ساری دعائیں قبول ہوں گی اور مجھے درست لگتا تھا کعبے میں واقعی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن دعاؤں کو پہلے سے جاری رکھنا چاہیے نا۔ اور میں آگ جلائے بغیر چنے بھگوئے بغیر دعا مانگ رہی تھی کیونکہ میں یہ چاہتی تھی کہ خدا خود زمین پہ آئے اور میرا مسئلہ حل کر دے۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ اگر میں دعا مانگوں گی تو اللہ میرے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا جس کے پاس معجزاتی چھڑی ہوگی اور وہ میرے پیر کی طرف اشارہ کر کے چھڑی گھمائے گا اور ایک لمحے کے لیے سب ٹھیک ہو جائے گا، فیری ٹیل اینڈنگ کی طرح۔ مگر ایسا نہیں ہوتا نا، اللہ ہماری دعاؤں کے جواب میں ہمارے لیے معجزے نہیں اتارتا، کیونکہ اس نے ہمیں ایک معجزہ بہت پہلے دے رکھا ہے۔ وہ معجزہ میرے پاس بھی تھا، اور وہ کیا تھا؟ میری عقل اور سمجھ بوجھ۔ وہ معجزہ میں خود ہوں، میں اپنی زندگی کا معجزہ ہوں، میں اپنا جادو ہوں، میں اپنا کرشمہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ میں اپنا پیر خود ٹھیک کر سکتی تھی اگر میں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے رکھا تھا، مجھے عمل خود شروع کرنا تھا۔ دعا مدد کرتی ہے، ہمت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، لیکن وہ آپ کے حالات نہیں بدلتی اگر آپ خود اپنے حالات بدلنے کے لیے ہاتھ پیر نہ ہلائیں تو۔ یہ دنیا کاز اور فیکٹ کے قانون پہ چلتی ہے۔ کاز اور افیکٹ کا قانون جانتے ہیں نا آپ؟ اس کا مطلب ہے ایک عمل دوسرے عمل کو جنم دیتا ہے، ایک عمل وجہ بنتا ہے دوسرے عمل کے اثر انداز ہونے کو۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جادو سے وجود میں نہیں لایا۔ اگر یہ دنیا جادو یا کرشموں کی بنیاد پر بنتی تو اللہ تعالیٰ اسے پلک جھپکنے میں بنا دیتا۔ وہ تو قادر ہے نا، لیکن اس نے اس دنیا کو اسی قانون کے تحت بنایا ہے جس پہ اسے آگے چلنا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو 7 دن اور 6 راتوں میں بنایا. اس نے کہا کن. اس سے ایک عمل کی ابتدا ہوئی. ایک عمل نے دوسرے عمل کو جنم دیا. یوں یہ دنیا ایک سیارے میں ڈھلتی گئی، ایک شے سے دوسری شے نکلتی گئی. اور اگر ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو اس کے قانون کے مطابق رہنا ہوگا. یا چٹکی بجانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. جتنا پیچیدہ کام اتنا ہی وقت اور کوشش. اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے خود سے پوچھیں کہ آپ کو اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہے؟ اپنے حالات بدلنے کی نا. عموماً ہر خواہش کے پیچھے یہی مقصد رہ جاتا ہے، کریئر بنانا، پیسہ کمانا، شادی کی خواہش، بچوں کی آرزو، صحت کی دعا، محبت پا لینے کی تمنا. یہ ہم سب کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ ہمارے حالات بدلے. ہم اپنی روٹین سے، اپنی زندگی سے اتنے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کسی کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلے. یعنی یہ سب چیزیں آپ کو اس وقت ملیں گی جب آپ ان کے لیے کوشش کریں گے. آپ عمل کا آغاز کریں، پروسیس شروع کریں اور پھر دعا کو اس میں انڈیل دیں تو پروسیس آگے بڑھے گا. لیکن ساری بات تو کوشش کی ہے نا. شاید آپ کہیں کہ جو آپ کو چاہیے اس کے لیے آپ نے بڑی کوشش کی، پھر بھی وہ نہیں ملا، آپ کیا کریں؟ مگر کوشش تو میں نے بھی کی تھی نا. پاسپورٹ تو میں نے بھی بنوایا تھا، گھر والوں کو ساتھ چلنے کے لیے راضی تو میں نے بھی کیا تھا، ایک ڈاکیومنٹ پورا کیا تھا، ہوٹل ٹکٹس بکنگ، وہاں لے جانے والا سامان، سب کچھ تیار کیا. پھر بھی میں عبادت کا لطف کیوں نہیں لے پا رہی تھی؟ کیونکہ میں نے صرف کوشش کی تھی، تیاری نہیں کی تھی. میں نے خود کو دراصل تیار نہیں کیا تھا. میں اپنا سب سے بڑا معجزہ خود ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی تھی، میں نے سن بھی رکھا تھا کہ عمرے پہ چلنا پڑتا ہے. مجھے کئی ماہ پہلے سے واک شروع کر دینی ڈالی تھی نا، تاکہ میں اس مشقت کے لیے تیار ہوں. اگر میں خود کو تیار کرتی تو مجھے خود بخود معلوم ہو جاتا کہ میرے پیر اور جوتوں کی کیا کمزوری ہے. مجھے پیروں کے لیے انسولز لینی چاہیے تھے جو میرے تلوؤں کو سپورٹ کریں. مجھے وائٹامن ڈی لینا چاہیے تھا تاکہ مجھے ایسے مسئلے نہ ہو. مجھے فلو شاٹس لگوانے چاہیے تھے. میں نے جب ہوٹل کی بکنگ کی تو مجھے معلوم ہوا وہ کعبے سے کتنا دور ہے. میں نے کیوں نہیں سوچا کہ مجھے روز اتنے 100 کلومیٹر پیدل چل کے جانا ہوگا اور واپس آنا ہوگا؟ میں نے کیوں نہیں چیک کیا کہ ایوریج طواف کتنے میٹر کا ہوتا ہے؟ مجھے روز اتنی واک کر کے پریکٹس کرنی چاہیے تھی نا. مجھے سپلیمنٹس لینے چاہیے تھے تاکہ میری قوت مدافعت مضبوط ہو سکے. مجھے اللہ تعالیٰ نے انٹرنیٹ دے رکھا تھا، دماغ دے رکھا تھا، تیاری کی مالی استطاعت دے رکھی تھی، سارے معجزے میرے پاس تھے. اب میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر اللہ سے کس منہ سے شکوہ کرتی کہ آپ نے میرے پاؤں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ایسے میں آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ مجھے کیسے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ چاہتی کیا ہے؟ کہ میں زمین پہ آ جاؤں اس کے لیے، میں فرشتے اتاروں اس کے لیے. میں نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اس نے خود پہ چیلنج مول لیے ہیں، پھر اس نے خود کو اس چیلنج کے لیے تیار کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ نے خود کو اس نعمت کے لیے تیار کیا جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی سب سے بڑی خواہش، مثلا آپ کی شادی کا نہ ہونا اس وقت آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جو ملتا ہے نا یہی پوچھتا ہے، آپ سے نہیں تو آپ کے والدین سے. یہ سوال آپ کو ڈپریشن میں دھکیلتا ہے. آپ کو لگتا ہے شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کیا آپ نے شادی کی تیاری کی ہے؟ نہیں. میرا مطلب جہیز یا گھرداری سیکھنے سے نہیں ہے. اور اگر آپ مرد ہیں تو میرا اشارہ آپ کی جاب یا آپ کی مالی حیثیت کی طرف بھی نہیں ہے. کیا آپ نے خود کو ایک ریلیشن شپ میں رکھنے کے لیے تیار کی ہے؟ کیا آپ نے جسمانی طور پر خود کو بہتر کرنے کے لیے محنت کی ہے؟ اور بالکل بھی سوشل میڈیا کے نقوالے ذریعے پہ یقین نہ کیا کریں جو کہتے ہیں آپ جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں. نہیں، آپ نے خود کو گروم نہیں کیا، معاشرے کے آداب و اطوار نہیں سیکھے، اپنی ذاتی صفائی پہ توجہ نہیں دی، اپنی صحت اپنی فٹنس کو بہتر نہیں بنایا، خود کو آپ بنا سنوار کے صاف ستھرا نہیں رکھ سکتے، تو آپ شادی کے بعد یہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ میلے کچیلے بے ڈھنگے بنیادی مینر سے نہ بلد شریک حیات فوراً دل سے اتر جاتا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ریلیشن شپس کیسے چلتے ہیں؟ اگر آپ کے لیے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو خوشیاں دے جو ابھی آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ غلط ہیں. ریلیشن شپ اس لیے نہیں بناتے نا کہ شریک حیات ایک دوسرے کو خوشی دیں. شادی اس لیے نہیں کی جاتی کہ آپ کو اس سے خوشی ملے، اس لیے کریں گے تو کبھی خوش نہیں رہیں گے. شادی یا ریلیشن شپ کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب دو لوگ اپنے اندر کی خوشی ایک تعلق میں انڈیلیں اور پھر دونوں کو سکون ملتے ہیں. دوسری صورت میں تعلق جو ہے وہ ٹاکسک بن جاتا ہے. آپ کو شادی کی آرزو ہے، اچھی بات ہے،
سب کو کسی نہ کسی مقام پر ہوتی ہے، لیکن کیا آپ ریلیشن شپ کی الف بے معلوم ہے آپ کو؟ کیا آپ نے ایک ہائی ویلیو شادی شدہ تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب بھی پڑھ رکھی ہے؟ شادی کے بعد ایک باعزت اور ہائی ویلیو پارٹنر کیسے بنا جاتا ہے، اور کیسے خود کو ٹاکسک ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے خود کو اس رشتے کے لیے تیار کیا ہے؟ یا آپ کے نزدیک شادی کی تیاری کپڑے خریدنا، جہیز سیٹ بنانا، دلہن بننے کے لیے دبلے پتلے ہونے کا نام ہے؟ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو شاید آپ کو لگتا ہوگا کہ اولاد ہونے کے بعد آپ کی زندگی کے سارے مسئلے الجھ جائیں گے، آپ کے گھر میں خوشی آئے گی، خاندان میں آپ کی اہمیت ہوگی، لیکن کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے تیاری کی ہے؟ بچے ذمہ داری کا دوسرا نام ہے نا؟ کیا آپ نے خود کو ذمہ دار بنانا شروع کیا ہے؟ کیا آپ نے جسمانی طور پر خود کو تیار کرنا شروع کیا ہے؟ کیا آپ سپلیمنٹس، ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں؟ اپنے جسم کو اس مشقت اٹھانے کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیا بطور میاں بیوی آپ نے اپنے ان مسائل کو پہلے حل کرنے کے لیے ڈسکشن کی ہے؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ محنت کر رہے ہیں اس مقام پر پہنچنے کی جہاں آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے، لیکن آپ اس پیسے کے لیے تیار ہیں؟ کہ آپ نے پلاننگ کیا ہے کتنا بچانا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا مزید انویسٹ کرنا ہے؟ اگر ابھی بھی آپ کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ فضول خرچی کی عادت ہے، تو آپ آگے کیسے پیسے جوڑیں گے؟ شاید اسی لیے رزق کا دروازہ نہیں کھل رہا، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے آپ کو اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ آپ کو ایک نیا مسلمان بننا ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جسمانی اور روحانی پاکیزگی کے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ ایک ایسا انسان بننا چاہتے ہیں جسے سب محبت کریں، جس کی شخصیت سحر انگیز ہو، لیکن وہ بننے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کتنی تیاری کی ہے آپ نے؟ کیا صرف صبح خیزی کی عادت ڈالنی شروع کی ہے آپ نے؟ ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ ہمیں اپنے حالات بدلنے ہیں، لیکن ہم بدلے ہوئے حالات کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ذہنی طور پر نہ جسمانی طور پر۔ یا تو ہم کوشش نہیں کر رہے، اور اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو صرف حالات کو بدلنے کے لیے۔ حالات اللہ نے بدلنے، ہم نے دراصل خود کو بدلنا ہے۔ جس دن آپ خود کو بدلیں، اس دن حالات بھی بدلیں گے۔ یہ بات آپ لکھ کے لے لیں، گول کے پی لیں۔ جب تک آپ اپنی کمزوریوں کو نہیں جانیں گے نا، ان کو دور نہیں کریں گے، کچھ نہیں بدلے گا۔ اور کمزوریوں کو جاننے کے لیے خود سے ملنا پڑتا ہے، یعنی دور کرنے کے لیے خود سے محبت کرنی پڑتی ہے۔ جب تک آپ کو اپنے اندر کے انسان سے محبت نہیں ہوگی، اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں ہوگی۔ مخلوق سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ سے محبت نہیں ہوگی۔ مجھے ہر روز نا ڈھیروں ای میلز اور پیغامات موصول ہوتے ہیں جس میں لڑکے اور لڑکیاں لکھتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، ان کی زندگی میں بہت اداسی ہے، بہت تلخی ہے، ایسے میں وہ کیا کریں؟ میرے لیے ایسی ای میلز کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں ان سطور کے ذریعے ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اداس ہیں تو آپ نے اس اداسی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ مجھے ای میل کر دی بس، ایک دو دوستوں کے سامنے فرسٹریشن نکال دی بس، خود سے کیا کیا؟ ہاتھ پیر ہلائے، اداسی کی وجہ ڈھونڈی، اس وجہ کو دور کرنے کے لیے محنت کی، آپ اپنے مثبت کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کی آپ نے اپنے آپ کو؟ یا سپوز اگر آپ کو کلینکل ڈپریشن ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ سائیکالوجسٹ کے پاس گئے؟ نہیں گئے؟ کیوں؟ گھر والے نہیں مانتے؟ تب تو آپ نے ان کو منانے کے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے آواز اٹھائی؟ آج کل تو آن لائن بھی سائیکالوجیکل ہیلپ مل جاتی ہے، کیا افورڈ نہیں کر سکتے تھے؟ تو افورڈ کرنے کے لیے کیا کیا؟ مجھے ای میل کر سکتے تھے تو انٹرنیٹ ہے نا آپ کے پاس، مفت میں مواد ڈاؤن لوڈ کر سکتے تھے نا آپ، ایپس ہیں، کتابیں ہیں، کوانٹیٹیو بیہیویئرل تھراپی کی ایکسرسائزز سے انٹرنیٹ بھرا ہوا، اور اگر ایسی مدد چاہیے جو پیسے سے آتی ہے تو وہ پیسہ جمع کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اپنے خرچے کم کیے؟ کچھ کیا آپ نے سوائے اپنے دوستوں سے مفت کی کاؤنسلنگ مانگنے کے؟ مجھے ای میل کرنا یا اپنے دوستوں کو گھنٹہ گھنٹہ اپنے مسئلے بتانا اور ان کی داستان سنانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مدد مانگنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ اپنا معجزہ خود ہے، اپنی جادو کی چھڑی بھی آپ خود ہے۔ آپ کے فیصلے آپ کی زندگی کو بدلیں گے۔ آپ کی سب سے بڑی دعا شاید اس وقت قبول ہوگی جب آپ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ نئے حالات کی تیاری کے لیے پرانے روٹین کو توڑنا ہوتا ہے۔ آپ کو کچھ نیا کرنا ہوگا، کچھ ایسا جو آج سے پہلے آپ نے نہیں کیا۔ دنیا کاز و ایفیکٹ پہ چلتی ہے، ہر عمل سے نیا عمل
نکلتا ہے، ہر فیصلہ آپ کے راستے کو کسی ایک نئے موڑ کی طرف لے کر جائے گا۔ آج آپ جب اس کتاب کو بند کریں نا تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آپ کو جو بھی چیز چاہیے اس کے لیے آپ نے آج سے تیاری شروع کرنی ہے، اپنے روٹین میں نئی چیزوں کو شامل کرنا ہے، ایکسرسائز، واک، یوگا، سیلف گرومنگ اور وہ تمام چیزیں ہیں جو خود سے محبت کے دائرہ کار میں آتی ہیں اور جو آپ آگے اس کتاب میں پڑھیں گے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آج اگر آپ نے کوئی نئی عادت نہیں سیکھنی بلکہ نئی عادتیں سیکھنے کا عہد خود سے لینا، اس کتاب کے ہر باب میں آپ کو ہر روز اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز سکھائی جاتی ہے۔ آج کا باب آپ کو اس تبدیلی کے لیے راضی کرنے کو لکھا گیا۔ آپ کے حالات صرف تب بدلیں گے جب آپ اپنی زندگی میں نئی عادات اور نئے آداب کو داخل کریں گے۔ سو کیا آپ تیار ہیں؟ نئی چیزیں اپنانے کا خیال انسان کو سب سے پہلے خوف دلاتا ہے۔ آپ کو بھی سوچ کے خوف آئے گا، مگر آپ کس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نئی چیزیں آپ کی زندگی کو الٹ پلٹ کرنا رکھ دیں؟ آپ کو کیا معلوم، آپ کی زندگی الٹ جانے کے بعد پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ آج کی مشق، ایک گہری سانس اندر کھینچیں اور اسے 3 سیکنڈ کے لیے روکیں، پھر اسے اتنی زور سے خارج کریں کہ آپ کو اپنی سانس سنائی دے۔ اس طرح سے 10 گہرے سانس لینے۔ ہر صبح اٹھ کے یہ مشق ایک دفعہ کیا کریں۔ جب آپ پریشان ہوں یا کسی چیز پہ اوور تھنکنگ کر رہی ہوں، تب اس مشق کو دہرانے سے آپ کو خود پہ قابو پانے اور ریلیکس ہونے میں مدد ملے گی۔ آج کے سوالات، ذاتی زندگی کے لحاظ سے آپ کو سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ نمبر 2، آپ نے ابھی تک اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسا کیا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا؟ نمبر 4، جو کام ابھی تک آپ نہیں کر سکے وہ کس رکاوٹ کے باعث نہیں کر سکے؟ نمبر 5، اس رکاوٹ ڈالنے والی شے، عادت یا سستی کو دور کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 6، جاب، ورک لائف، تعلیم کے حوالے سے آپ کا سب سے بڑا گول کیا ہے؟ نمبر 7، آپ نے ابھی تک اس گول کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ نمبر 8، آپ نے اس گول کو پورا کرنے کے لیے ایسا کیا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا؟ نمبر 9، جو کام آپ ابھی تک نہیں کر سکے وہ کس رکاوٹ کے باعث نہیں کر سکے؟ نمبر 10، اس رکاوٹ ڈالنے والی شے، عادت، سستی کو دور کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ملتے ہیں کل نئی کہانی کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی مشق سے آپ کو کوئی ہیلپ ملی یا نہیں۔ اللہ حافظ۔